مولانا قادیانیوں کے بارے میں ایک سوال پچھلے ہفتے تھا، مجھے صحیح طریقے سے میں پڑھ نہیں سکا، تو دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ محترم مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مرزائی یہ چیلنج کرتے ہیں کہ کون سی ایسی مثال لائی جائے کہ جس میں فاعل اللہ کی ذات ہو اور مفعول ذی روح چیز ہو اور وہاں معنی موت کے علاوہ کوئی ہو۔ محترم مفتی صاحب ایسی کوئی مثال پیش کریں۔ اب سوال میں نہیں سمجھا مولانا، آپ سمجھ گئے؟ میں سمجھ گیا کہ قرآن مجید میں جو آتا نا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فلما توفیتنی یا انی متوفی کا، اس وقت میں کہتے ہیں نا کہ یہ توفی جو ہے ہر جگہ قرآن مجید میں اس کا معنی موت لیتے ہو۔ جب بھی آتا کہ اللہ نے فلاں کو توفی کیا یا اس کو توفی کرتا ہے تو سارے ترجمے یہ ہیں کہ اللہ اس کو موت دیتا، اس کی جان قبض کر دیتا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی باری آتی ہے تو تم نے مسلمانوں نے ایک الگ ایمان بنا لیے کہ اللہ ان کو لے گیا، زندہ ہی لے گیا۔ یہ چیلنج ہے ان کا کہ کوئی فکرہ دکھاؤ کہ اللہ فاعل ہو، کہ اللہ کر رہا ہو توفی، اور جاندار چیز کی، جاندار چیز ہے، اس کے بارے میں آئے کہ اللہ نے اسحاق کی توفی کر لی، زید کی کہہ لو، اس کا معنی موت کے علاوہ کوئی اور۔ یہ جو دوسروں کے لیے آتا ہے اللہ یتوفی الانفس، اللہ جانوں کو توفی کرتا ہے، کیا معنی کرتے کہ جانوں موت کے وقت جان لے جاتا ہے اللہ پاک، تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیوں بدلتے؟ یہ ان کا کہنا کہ یا عربی زبان میں کہیں دکھاؤ کہ توفی آیا ہے، جاندار کے لیے آیا ہے، اللہ کر رہا ہے وہ کام، تو پھر معنی موت کرنا۔ تو ایک بات تو یہ کہ قرآن مجید کے خلاف کہتے ہیں بات، قرآن مجید میں موجود ہے کہ موت کی بجائے اللہ نے سونے کے معنی، جب نیند ہوتی نا اس کو یتوفاکم باللیل، اب اللہ ہے فاعل، تم کو جانداروں کو کہہ رہا، توفی کر رہا، مگر سارے معنی کرتے ہیں مرزائی بھی سارے کہ مارتا نہیں، نیند سلا دیتا ہے رات کو پھر دوبارہ اٹھا لو۔ تو ایک معنی تو قرآن سے ہی نکلا ہے کئی جگہ کہ سونے کو بھی کہا اللہ، موت کا معنی نہیں لیا۔ باقی یہ مطالبہ جو ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کسی اور کے لیے دکھاؤ معنی، یہ بھئی یہ باتیں غلط ہیں، یہ کوئی اصول نہیں، کہا نہیں۔ تب بہت اچھا ہوا بات ہو گئی، ساری کتابوں میں یا قرآن میں صرف ایک جگہ ہی آیا اور معنی اور ہو تو بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ لغت میں گنجائش ہے، دلیل بتائے گی کہ یہاں سونے کے معنی میں کیا، تین معنی توفی، توفی کیا اخذ لے جانا، بس اس میں نہ مرنا ہے نہ سونا، کچھ نہیں، لفظ کا معنی کیا لے جانا۔ اب لے جانا کئی طرح کا، جیسے کہتے ہیں وصال ہو گیا، اب بیوقوف کہے گا کہ وصال کا معنی مرنا ہے، مرنا نہیں، وصال کا لفظی معنی جا ملنا ہے۔ وہ لوگ اپنے محاورے میں کہتے ہیں اللہ سے جا ملا، لفظ کا معنی تو نہیں ہے۔ توفی کا معنی بھی مرنا نہیں، سرے سے نہیں، لے جانا۔ اب کس طرح لے گیا؟ نیند کی حالت میں کیا لے جاتا ہے؟ ہمارے شعور کو لے جاتا ہے، باقی سب کچھ پڑا ہوتا ہے، ہوش و حواس لے جاتا ہے، اس میں توفی صرف اتنی ہوتی ہے۔ جب موت ہوتی ہے جسم پڑا رہ جاتا ہے، جان کو لے جاتا ہے۔ یہ سن لیں، بات واضح کرنی بہت ضروری مسئلہ۔ بات توفی کی ہو رہی تھی، میں نے وصال کی مثال بھی دی کہ لفظ کا اصل معنی اور ہوتا ہے، لوگوں کی بولی میں اور ہو جاتا ہے، اس سے معنی پہلے نہیں چھوٹ جاتے۔ ہم کہتے ہیں فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، انتقال کا معنی اگر موت کرے تو بیوقوفی، وہ تو ایک محاورے کی بات، انتقال ہے جگہ بدلنا، کہ یہاں سے وہ دوسری جگہ چلا گیا، لفظ کا معنی اصلی یہ ہے۔ اسی طرح توفی کا اصلی معنی کیا ہے؟ لے جانا۔ السلام لے علیکم۔ کس طرح گیا یہ پتہ بعد میں لگے۔ جو بات عرض کر رہا ہے اس کی طرف توجہ فرمائیں کہ جیسے وصال یا انتقال وہ موت کے لیے بول دیتے ہیں، ہم اپنی بولی میں معنی نہیں ان کا ہوتا، اسی لیے توفی کا معنی موت وغیرہ نہیں۔ ترجمے میں اگر موت لکھ لے، اپنی مرضی کی بات، لے جانا، اللہ اس کو لے گیا۔ اب کس طرح لے گیا یہ پتہ لگتا ہے الگ بات۔ کئی جگہ تو قرآن میں نے کہا کہ صرف سونے کو، نیند کو ہی اللہ نے توفی کا، اس میں کچھ بھی نہیں جاتا، صرف ہوش آ جاتے ہیں۔ دو آیتیں پڑھ دیتا ہوں، اور اللہ نے ساتھ کہا کہ مرا نہیں مگر توفی ہے۔ ایک یہ ہے سورہ الزمر، چوتھا 5واں رکوع، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، جب لوگ مرتے ہیں تو اللہ ان کی جانیں لے جاتا ہے۔ یہ تو مرنے والوں کی بات ہے۔ واللتی لم تمت، جو نہیں مرے ان کی بھی جانیں لے جاتا فی منامہا، نیند کی حالت۔ یعنی نیند کو بھی ساتھ مرا نہیں، توفی اس کی بھی ہے۔ جی السلام علیکم۔ پڑھ دیا کہ دونوں کے لیے توفی بولا کہ جو مرتے ہیں اللہ ان کی جانوں کی بھی توفی کرتا، جو نہیں مرے نیند کی حالت میں ان کی بھی توفی کرتا۔ صاحب بتا دیا کہ لم تو مرا نہیں، یہ تو جو کہتے ہیں مرنے کا ہی ہے، قرآن تو خود کہہ رہا مرا نہیں۔
تو توفی کا معنی کیا ہوا؟ لے جانا. نیند کی حالت میں ہوش لے گیا، موت کی حالت میں کیا لے گیا؟ روح لے گیا، جسم پڑا رہا. اور جیسے ابن تیمیہ فرماتے ہیں دنیا میں ایک توفی ایسی ہوئی جو صحیح معنوں میں توفی ہے کہ سچ مچ عیسیٰ علیہ السلام کو پورے کو لے گیا. وہاں تو پورا معنی آیا، جیسے انتقال کا معنی کہ میں اس دنیا سے سچ مچ چلا جاؤں وہاں زندہ ہی، تو وہ تو انتقال ٹھیک پکا انتقال ہوا، جگہ بدلی. موت کی حالت میں تو تھوڑا کہ صرف روح بدلی. تو توفی جو اصل میں ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کی کہ وہ جسم اور روح دونوں سمیت پورے کو لے گیا. دوسری دونوں ادھوری ہیں. نیند میں توفی صرف ہوش ختم، موت کے وقت صرف جان جاتی ہے، جسم رہتا. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اب یہ دوست جو ہے نا، میں بشر صاحب سے میں نے کہا تم کہتے اور تمہارے حضرت صاحب لکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ اور ابن قیم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام مر گئے. وہ تو بیڑا غرق کر رہے ہیں آپ لوگوں کا کہ توفی جو ہوئی ہے کہ جسم اور روح دونوں سمیت جو آدمی زندہ آسمان پر گیا اور اب بھی زندہ رہے گا وہ عیسیٰ ابن مریم. تو یہاں تو صحیح معنوں میں جو پکی توفی نا کہ پورے کو لے جانا مانا ہے، اور نہیں موت موت سب چھوڑ دو جائے گا. موقع بتائے گا کہ یہاں نیند کی بات ہے، یہاں روح لے جانے کی بات ہے، جسم لے جانے کی بات ہے. اس لیے مانا تو قائم رہا. اب رہی صرف بات کہ یار ایک ہی جگہ یہ آیا تو یہ کیا ہوا پھر؟ ایسی کوئی بات نہیں. قرآن میں سے حوالہ دیتا ہوں، تم بھی نہیں کر سکتی. سورہ حج ہے. ساری دنیا میں جہاں قرآن میں آتا صلوات، نماز اور دعا، آپ بھی جانتے ہیں کہ نمازوں کو کہتے ہیں صلوات، صلات کی جمع. مگر ایک مقام ایسا قرآن میں جہاں یہی آیا اور مانا سب مانتے ہیں کہ یہاں یہ مانا نہیں. اور ایک ہی جگہ توفی کو جیسے روتے نا، اگر کوئی کہے یار ہر جگہ یہ مانا یہ، اب بتائیں کہ قرآن مجید نے ایک موقع پر اس کو استعمال کیا الگ مانا اور صرف ایک ہی جگہ اور کسی جگہ نہیں آیا. قرآن پاک سے پڑھ دوں تاکہ یہ فتنہ ختم ہو. جو نہیں سمجھنا چاہتے ان کا معاملہ اللہ کے حوالے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. چھٹا رکوع ہے، سورہ حج اور اس کی آیت ہے 40. اگر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو دوسروں کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا کہ ظالم ہے تخت پر بیٹھ کے جان نہیں چھوڑتے، کوئی دوسرا اٹھ کھڑا ہوتا گردن دبا دیتا، چلو لوگوں کی جان چھوٹ جاتی. بے شک وہ بھی بعد میں ظالم ہو، کچھ مدت تک تیری ریلیف مل جاتا. اللہ کہتا اگر میں یہ بندوبست نہ کروں کہ کچھ کو کچھ کے ذریعے دفع نہ کروں اور پٹائی لکھ دیا جائے کسی کو کہ ہمیشہ رہے گا، تو جہان تو تباہ ہو جائے گا. کیا ہوگا پھر؟ لہدمت، برباد کر دیے جائیں گے، گرا دیے جائیں گے. صوامع جو عبادت گاہیں جہاں پادری یا یہ تارک دنیا درویش بیٹھے ہیں، خانقاہیں، بیع اور جو ہے نا گرجے، وصلوات و مساجد، مسجدیں بھی ویران ہوں گی، صلوات بھی گرا دی جائیں گی. اب یہاں صرف مانا سروتا یہودیوں کا عبادت خانہ، اور کسی جگہ نہیں آیا. سارے جہان کے دفتر کھنگالنے یا نماز یا دعا. یہاں صلوات کے معنی آئے کہ مسجدیں گرا دی جاتی، گرجے گرا دیے جاتے، خانقاہیں گرا دی جاتے اور صلوات گرا دیے جاتے. صلوات ہر معنی مانے گا کیا ہے وہ جو گرا دینے ہیں؟ یہودیوں کا عبادت خانہ، جو ان کی مسجد ہیں نا ان کو کہتے ہیں صلوات. یہ ایک ہی جائے قرآن. اب ضد کرے باقی سارے قرآن نماز اور دعا، یہاں کا معنی یہ کوئی بات ہے؟ اسی لیے پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ نے فرمایا اور کثرت سے استعمال کوئی کرینہ نہیں کہ بہت جگہ یہ معنی آیا. موقع دیکھو کہ یہاں کیا، لغات دیکھو کہ ہے مانا کہ نہیں. بے شک ایک ہی بار آیا. اب ایک دوسرا مقام پڑھوں گا جو اس سے بھی زیادہ ہے. ہر جگہ قرآن میں اصحاب النار کون ہے؟ آگ والے، دوزخی. مگر ایک جگہ اصحاب النار اللہ مانا ہی بدل گیا. دوزخی نہیں، دوزخ کے نگران فرشتے جو وہاں سپرنٹینڈنٹ اور سپاہی ہیں اس کا جہنم. ایک ہی جگہ قرآن. اب ان سے پوچھیں کہ ہر جگہ تو دوزخی ہیں جو جل رہے ہیں، یہاں کا معنی بدل گیا. تمہارے باپ کی مرضی ہے، قرآن جیسے بیان کرے گا ماننا پڑے گا، اپنی مرضی تو نہیں چلے گی. اب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کیسے فرماتا ہے کہ ہر جگہ وہی معنی ہے، مگر یہاں کہتا کہ نہیں، یہاں نہیں وہ معنی. وما جعلنا، یہ 29واں پارہ ہے سورہ المدثر. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ. یہاں کہا بھی حسر کے ساتھ ہے کہ ہم نے تو آگ والے صرف فرشتے بنائے. اس سے تو پتہ لگ گیا اگر یہ ان کے معنی لیں تو کہیں انسانوں نے تو کسی نے دوزخ میں نہیں جانا، دوزخ میں تو فرشتوں نے جانا. لکھا کہ ہم نے صرف فرشتوں کو آگ والے بنایا.
مگر یہاں آگ والے جو آگ میں جلنے والے نہیں، نگرانی کرنے والے، جلانے والے، جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہے اس کا عملہ صرف ایک جگہ، ورنہ پورے قرآن میں جس میں حج کی رسول اللہ صاحب 2 مثالیں دے دیں، صلوات سورہ حج سے اور یہ مدثر سے، ان کو دکھائیں کہ یہ کسی جگہ اور معنی میں آیا ہے اس کے علاوہ، تو یہ کیا ہوا کہ یہ کیا ہوا جی بار بار یہ معنی اور یہاں یہ معنی، یہ کوئی بات نہیں، دلیل بتاتی ہے کہ یہاں کیا معنی ہوگا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صاف بات ہے، قرآن اترنے سے پہلے سینکڑوں سال سے دعائی ملی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر گیا، جھوٹی بات ہوتی، قرآن مشکوک باتیں کیوں کہتا، صاف کہتا کس کو لیے پھر سے وہ زندہ آسمان پر گیا، اور یہ بھی پتا تھا کہ یہ ایک عام بات نہیں، نبی فوت ہوئے یا زندہ کچھ نہیں بگڑتا، اس سے تو قیامت آئی نہیں کہ وہ کہتے ہیں اپنے باپ کے پاس جا کر دائیں طرف بیٹھ گیا، وہ خدا تھا اپنے باپ کے پاس چلا گیا، سارا جہان تباہ ہو گیا، آدھی سے زیادہ دنیا کرسچین ہے اور ان کے پاس یہی ہے کہ بن باپ پیدا ہوا، آسمان پر چڑھ گیا اور مردے زندے کی اور کوڑی کر دیا، اس کے بعد خدائی میں کیا رہ گیا، کوڑیوں کو ٹھیک کیا اندر، خدا نہیں تو اور کیا، ایسی 3 باتیں ہیں جس سے یہ سارے تباہ ہو، اتنے پڑھے لکھے ہیں عیسائی مگر مغالطہ رکھ گیا، کہتے باپ کوئی نہیں، کبھی ایسا ہوا کہ بن باپ، اور یہ کہتے ہیں آسمان پر چڑھ گیا، کوئی طرح، اس لیے اگر یہ باتیں غلط تھیں تو قرآن پاک نے کیوں دوبارہ وہی ڈوز دے دی، جیسے مسلمان بھی تباہ ہو گئے تو واقعی چڑھ گیا، صاف کہتا کلا ان عیسیٰ ابن مریم قد مات، عربی نہیں آتی چلو کہ سن لو عیسیٰ ابن مریم مر گیا، وہ قبر کشمیر، وہی قبر کشمیر میں قصہ ختم ہو جاتا، عیسائیوں کا منہ بھی بند ہو جاتا، بھائی صحابہ کرام اور امت سمجھنے لگ گئی کہ وہ زندہ آسمان، تو قصور پھر اللہ کا ہوا نا جس کو عربی نہیں بولنی ہے، توبہ کرو، اور اسی لیے مرزا غلام احمد صاحب بھی 12 سال لکھتے رہے کہ وہ زندہ آسمان پر آئے گا اور دوبارہ تلوار لے کر آئے گا، جب 4 مرید پھنس گئے فیصلہ بدل دیا کہ میں تو غلط سمجھا تھا، یہ بد بیان کی طرف الو سیدھا کرنے کے لیے مرید، اگر مانا کوئی اور ہوتا 12 سال نہ سمجھ آتی، مجدد تھا وہی آ رہی تھی، 12 سال تک جب پہلی لکھی وغیرہ بدل گیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کا معنی جو ہے معنی سب کے لیے لے جانا ہی ہے، مگر لے جانا کئی طرح کا، کہیں صرف ہوش لے جانا، کہیں روح لے جانا، اور کہیں جسم اور روح دونوں کو لے جانا، سارا سموچا لے گیا، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی توفی صحیح توفی ہے، سچ مچ پورا چلا، اس لیے اس پر تہمت لگاتے کوئی جواب نہیں آتا، نہیں ہم نے ان کی کتابیں نہیں پڑھی، میں نے کہا تمہارے حضرت نے لکھا اس کو سچا ثابت کرو، کیوں جھوٹا حوالہ دیا کہ ابن تیمیہ اور ابن قیم موت کے قائل، تو یہ بات درمیان میں آ گئی، فراڈ نہیں کرنا چاہیے، بالکل صحیح بات ہونی چاہیے، نے ایسا کیتا، نعوذ باللہ، ایڈی وڈی گل کہی، میں کی نمونا تھوڑے سامنے، اور ایتھے نہیں کہہ رہا ہے ربے کی، ایسے انچارج ہے جڑا سارے دعوت ارشاد دا مشرامن وہ سامنے کے، اور وقت دیتا کہ تینوں مہلت اپنی ٹیماں لا کے ثابت کرو، بے امام نبی ہونا تو گزارا سچا تو ہونا چاہیے، جھوٹ بولنا بھی نبیاں کا کم، انہیں اپنی کتاب جڑی ہے سمجھاٹ بڑی وہ اندر ایک گل کہی ہے کہ میں ہی نہیں صرف آندا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے، ایڈے وڈے امام ابن تیمیہ اور ابن قیم، اے میں پڑھ رہا ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی نے کتاب البریہ کے صفحہ 188 کی حاشی پر لکھا، ہوراں دے بھی لان لکھے، پھر لکھدا ایسا ہی فاضل و محدث و مفسر ابن تیمیہ و ابن قیم جو اپنے اپنے وقت کے امام ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں، لا 2 حرفی گل ہے، بے اگر سچ بولیا تو بسم اللہ، نہیں جھوٹ بولا تو انہیں تو ختم کرو، کالا نبی منتے پھرنے، نبی یہ ہوندے جڑے جھوٹ بولے، ہن امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دی کتاباں زیارت القبور الجواب الصحیح پڑھیاں پئی، جنہاں چ ایک حوالہ میں پڑھا کہ امام نے فرمایا قل تو 169 صفحہ الجواب سے 4تھی جلد، وصعود الآدمی بدن الی السماء قد ثبت فی امر المسیح عیسی ابن مریم علیہ السلام، میں کہا مشر میں کٹ کے تینوں انہاں دا وکھاؤنا کہ ایک جگہ نہیں بار دے سنے جسم چڑھ گیا تو زندہ، تو کوئی لب کے دیکھ جڑی مرزا غلام احمد نے گل کہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گیا تے ابن تیمیہ سچا کرو نا، اور کئی مدت تو بعد طالب علم گیا انہوں نے آخیا مشر لبھی جانا یار اس بابے نو لا لو اور جنوں مرضی لاؤ، مینوں آخیا بابا چھڑ لو، کیوں ہاتھ سے گٹے نو پاؤنا چاہیے نا اگلا اٹھ نہ سکے، ایویں نکمیاں گلاں مرزے دی ماں دا فلاں دے کچھ نہیں، علمی گلاں نہیں، امام فرماؤں دے آدمی دا سنے جسم، ساڈے غامدی صاحب اٹھے انہوں نے انکار سے نہ کر سکی عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گا، استاد سے انہوں نے مندے سنے جسم، انہیں نواں ہی رستہ کڈیا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے سی، انج لاش انہوں دی اللہ تعالیٰ اٹھا لیا، لاش نہیں کافراں دے ہاتھ، یہ نویں تفسیر جی کسے نو نہیں سی سجی، نہ عیسائیاں نو نہ مسلمانوں نو، کہ مر گئے سی لاش لے گیا، لاش اسے سنبھال کے قبر بناونی زمین سے دفن ہونے،
تو امام فرماؤں ابن تیمیہ کہ آدمی دا سنے جسم میری روح نہیں گئی بے بدن الی السماء آسماناں نوں چڑھ جانا عیسیٰ علیہ السلام دے بارے ثابت ہویا فإنہ صعد الی السماء وہ آسمان تے چڑھ گیا وسوف ینزل الی الارض ان قریب زمین تے اترنی میں کیا مبشر صاحب جے تانوں شوق ہے نا عیسیٰ علیہ السلام مر گیا زندہ ہوتے بحث کریں اور علیحدہ کر لو میں کو تو نٹنا وہ بھی یہ تھوڑا بخار کر دیں گے مگر گل تے آپ جی مرزا غلام احمد نے کہی کہ ابن تیمیہ اور ابن قیم بھی آدھے مر گئے انہوں بخار کتنے کہڑی کتاب کہی میں کہاں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹ بولتا سی بہت جھوٹ بولتا سی مسئلے انہوں نے کرنے کی لوڑ نہیں ایویں لوگوں کے مرزائیاں نال گل کرو قاضی کرنی ہے اینا ہی کرو کہ انہوں سچا ثابت کرو جھوٹا کتاب البریہ لکھدا کہ یار میں ہی کیا عیسیٰ علیہ السلام مر گیا اے شیخ محی الدین ابن عربی بھی آندا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گیا اے شیخ اکبر تے تہمت لائی حالانکہ شیخ اکبر نامرادہ ظالمہ جھوٹا 4 نبیوں کو زندہ مندا تو ایک عیسیٰ علیہ السلام نوں روندا سی انہیں جگہ جگہ کیا کہ 4 نبی زندہ جس پروں زمین آسمان قائم ہے اور جتنے مر گئے جہان فنا ہو گیا تو ایک نوں رونا 4 آندا تو ایک جھوٹ بول کے دنیا کو دھوکھا دے رہا ہے کہ لوگ آخر یار ایڈا بڑا ولی وہ آندا حضرت الیاس زندہ ہے حضرت خضر زندہ اور حضرت ادریس زندہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ 2 آسماناں تے 2 زمین تے یہ ٹھیک ہے گل یہ نہیں مگر تو جڑی گل نا پوچھ کہ شیخ 4 نبی آندا زندہ تے تو جھوٹ بول رہا ہے آندا عیسیٰ علیہ السلام ہی مر گئے یہ درمیان گل ہے بالکل دجال ہے کذاب ہے کوئی لوگ سن کے یار تو شیعہ نوں بھی نرمی دینا بڑا کیوں نہ نرمی دیا انہاں دا دین ہے وہ اللہ تو ڈردے کوئی مسئلہ کر دے وہ کرتی ہے یہ جھوٹا بالکل کوڑا حوالے بناؤں کوئی شیخ خدا دی نہیں فریب بنایا کاروباری ایک کمپنی ہے جہاں منڈا آتا مینوں اس گرین کارڈ لے دے نوکری دو نا مرضی کری جاندے عیسائی بھی ادا کہے لالچ دے کے ایمان خرید دے اتوں ہی جھوٹا ہونا ثابت ہے کہ دلیل نہ قائل نہیں کرتے بے روزگار بچوں گمراہ کر دے تمہیں نوکری دو یہ دین ہے اس طرح میں اگر عیسائی نوں دھوکھا کرنا بچے روٹی دیا آدھا کوئی دین نہیں فریب دین گل نہ مناؤ کہ اسلام کو آ دلیل حق وہ حق سمجھ کے آئے پھر ٹھیک ہے مدد کرو لالچ دین کا بھی کوئی چوک بالکل ٹوٹ یہ دونوں گروہ ہوئے نہ کو اربا کہ غریب بچوں گمراہ کرو انہوں نے آخو تو افریقہ والا جڑا امریکہ والا جھوٹ بول جہاں گلاں تواڈے سامنے بیان کرنیاں انہاں چ ایک تے آ میرے سامنے رسالہ مرزا غلام احمد قادیانی انہیں ایک کتاب البریہ لکھی 88 صفحے تے 188 صفحے تے دا حاشیہ لکھا اس حاشیے دے اندر اس زمانے دے جھوٹے نے حوالے دیتے ہیں جے عیسیٰ علیہ السلام دی موت دا میں قائل ہے کہ حضرت عیسیٰ مر گیا انہیں کوئی نہیں آنا تو یار میرا کوئی وکھرا جرم ہے یہ وچ لکھدا ایسا ہی فاضل و محدث و مفسر ابن تیمیہ و ابن قیم جو اپنے اپنے وقت کے امام ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائد ہیں اے تانوں حوالہ دینا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب بڑی میرے سامنے الجواب الصحیح محمد الدین المسیح اور یہ جلد 4 امام 169 صفحے تے لکھدا مرزا غلام احمد نے لوگوں کو بےوقوف بناؤ لی ایڈے وڈے 2 اماماں دا نام لیا بھی ہور نہیں کم از کم اہل حدیث لوگ سے چک جاندے ابن تیمیہ اور ابن قیم کہیں گے ہونا کیا عیسیٰ علیہ السلام مر گئے تو امام لکھدا ایک گل ربے بھی مبشر احمد صاحب نہ ہوئی وقت دیتا اج تک حوالہ نہیں لبا تے نہ لبنا ہے جس تو کیا یار نبی اور امام ہونا تو بڑی گل ہے بندے نوں سچا تو ہونا چاہیے اب میں اتنے کیا مبشر صاحب عیسیٰ علیہ السلام مر گئے یا زندہ سارے نال وکری بحث کر لو مگر مرزا غلام احمد یہ جھوٹے نہ لین کا کی حق سی جنہاں بندے نہیں گل کہی انہوں دا نام غلط استعمال کرنے کا کی حق سی کہنے لگا میں تے کتاباں ہی نہیں پڑھی لمحہ پی گیا 4-5 منٹ تو بعد سر چاہ کے آندا میں تے شیخین دی کتاباں ہی نہیں پڑھیاں میں چاہیے میں کوئی گل نہیں لائبریری تواڈے کول ہے عالماں دی ٹیماں لا دیو آ ویل جدوں لب گیا کنی واری لڑکے گئے آدھے بابا ولا رہا اور جنوں مرضی لاؤ میں جھوٹ بولنا اور نبی بننا تو شیخ لکھ دے ابن تیمیہ کہ جے مسلمانوں جو کوئی بیوقوف کہنا کہ آسمان سے بندہ کداں چڑھ سکتا وسعود قلت وسعود الآدمی ببدن الی السماء قد ثبت فی امر المسیح عیسی ابن مریم علیہ السلام 169 صفحہ 4 جلد ہے کہ اپنے بدن سمیت روح نہیں سنے جسم جڑا آدمی آسمانہ سے چڑھ گیا اور زندہ ہے ایک گل حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے ثابت ہوئی ہے بالکل دین رسدہ کہ ادھا ہی ہوئی ہے وہ سنے جسم آسمان سے گیا فَإِنَّهُ صَعِدَ عَلَى السَّمَاءِ آسمان سے چڑھ گیا وَسَوْفَ يَنزِلُ إِلَى الْأَرْضِ
اور ان قریب قیامت تو پہلا زمین تے اترو زندہ گیا کہ ہونا وہذا مما یوافق النصارى علی المسلمین اس گل عیسائی ساڈے نال ہے وہ بھی آندے کہ عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے دوبارہ ہونا فإنهم يقولون ان المسیح صاعد علی السماء ببدنہ وروحہ کما یقول المسلمون مسلمانوں انہاں دا ایمان ہے ساری عیسائی دنیا دا کہ سنے جسم اور روح گئے ویقول انه سوف ينزل الى الارض کما یقول المسلمون اور یہ بھی مندے کہ جس طرح مسلمانوں دے دوبارہ آنا وکما اخبر بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الاحادیث صحیحہ اور رسول کریم علیہ السلام تو ایک قدے آدمی نے بے شمار صحابہ کرام نے مضمون نقل کیتا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ زمین سے آنا اسلام دے کوئی شے ہے نا تے پھر ہر شے تسی شک کر سکتے جے مگر شک تو پاک گلاں جڑیاں ہونا چاہیے کہ آپ تو بعد نواں نبی کوئی نہیں تے پچھلا ایک دوبارہ آنا اینیاں حدیثاں اینا بیان کیتا جے بھی شک چنا تے کوئی نہ محمد ہویا تے نہ انہیں کوئی گل کہی ہے سارا قصہ ہی فرا دیا ایسیاں باتاں جی شک پیدا کیا دین کہڑا دینا متواترات تو بڑھ کے کوئی گل نہیں لگاتار گنت بندے حضور تو لے کے کوئی میٹنگ کی انہوں نے اس تو یہ رسول کریم تو آپ بعد نیا نبی کوئی نہیں تے پہلا ایک زندہ جنے دوبارہ ہونا اے سمجھو یقینی اور قطعی باتاں لیکن کثیر من النصارى یقولون انه صاعد بعد ان صلب وانه قام من القبر ایتھوں آ کے آندے ساڈا اور عیسائیاں دا فرق پی گیا زندہ ہو بھی جانا مندے دوبارہ صرف آندے بھی وہ سلیب دیتے گئے سی مر گیا سی قبر دفن ہوئے سی تے قبر تو زندہ ہو کے دوبارہ گیا انہوں نے اتنے کلیسۃ القیامہ یروشلم میں بنایا کیا ہے وہ قبر ہے جس تو زندہ اٹھے جی وکثیر من اليہود یقولون انه صلب ولم یکن من قبرہ تے یہودی یہ آندے بھی نہیں سلیب دیتا گیا تے مر گیا تے دوبارہ کوئی نہیں اٹھا تین پارٹیاں بن گئی یہودیاں نے پھانسی دے کے مارتا کوئی زندہ نہیں رہا عیسائی آندے مار ضرور دیتا مگر تیسرے دن زندہ ہو کے چلا گیا مسلمانوں نے کیا بھی یہ دونوں فریق جھوٹے ہیں انہوں سولی دے نیڑے بھی کسی نہیں کھڑے واما المسلمون وکثیر من النصارى فیقولون انه لم یصلب ولکن صعد الى السماء بلا سر مسلمان سارے اور انہوں نے نال عیسائیاں دی ایک بڑی تعداد وہ یہ کہندے کہ آپ نے کوئی پھانسی نہیں دیتا اور بغیر پھانسی دین تو زندہ آسمان سے چلے گئے والمسلمون ومن وافق من النصارى يقولون انه ينزل الارض قبل القيامه وان نزوله من اشراط الساعه كما دل على ذلك الكتاب والسنه مسلمان اور ان دے ہم خیال یہودیاں دے کہ قیامت تو پہلا عیسیٰ علیہ السلام اترن گے اور ان دا اترنا نشانی ہوگی جویں حدیث پاک تے حضور نے فرمایا کہ جس طرح حاملہ عورت دے دن پورے ہو گئے ہوندے نا کوئی گھر والا نہیں جاندا بھی کہڑے ویلے بچہ جاندے اس طرح قیامت اسے شرطیں ہونی ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام زمین سے اترنا اور تماشا نہیں ہونا سمجھو آخری الارم ہونا کہ سمجھنا سمجھ دو قیامت میں پیچھے آ رہی جیسا کہ کتاب و سنت دسی وکثیر من النصارى یقولون ان نزوله یوم القیامہ وانه هو الذی یحاسب الخلق کہ عیسائی جڑے ہوں دے اترن دے بارے اس مرائی چی کئی پہ گئے بے قیامت خود دا ہونا قیامت تو پہلا نہیں ہونا جدوں نے اترنا وہ قیامت ہونی ہے تخت لگ جانا رب نے کوئی نہیں فیصلے کرنے بیٹا تخت تے بہ جانا دنیا وہ سامنے مردے زندہ ہو جانے ہیں جڑے جیندے وہ جیندے ہی رہ جانے ہیں عدالت کرن واسطے انہیں آنا جنت دوزخ دا مالک ہوا ہے گمراہ عیسائی آج کل سمجھ لیا کہ خود مسیح عدالت کرنی ہے قیامت دی وہ بیٹا آپ قاضی ہونا اگے ان سننے والی بات ہے بھی آدھے نا کوئی آدمی موسیٰ علیہ السلام دے بارے آدھے کہ وہ معاف کراؤن گئے روزے نمازاں دے روزے بھی گل پی گئے ایک قادیانی نے پوچھے بھی تسی تے عیسیٰ علیہ السلام نو روندے سی ابن تیمیہ دا مر گیا انہیں آخیا بھائی نہیں ایک اور بھی زندہ عیسیٰ علیہ السلام ہی صرف زندہ وکذالک ادریس صعد الی السماء حضرت ادریس علیہ السلام بھی نہیں مریا اور سنے جسم آسمان سے چلا گیا ورفعنا مکان لیا بہت بڑے بڑے ماما نے آخیا کہ وہ اپنے لفظی مان ہے کہ زندہ ہی آسمان سے چڑھ گیا وکذالک عند اہل الکتاب ان الیاس صعد الی السماء بدنی اور ایسے طرح یہودی اور عیسائی بھی منتے کہ حضرت الیاس علیہ السلام بھی نہیں مرے وہ بھی زندہ آسمان تے لوگوں دے ویکھ دیں نورانی رت آئی ہے گھوڑے آسمان تو نور دے وہ سوار ہویا دنیا سے چلا گیا اس تو یہودی اور عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادریس نو جنوں حنوک آندے اور حضرت ایلیا اور الیاس تین منتے کہ زندہ آسمان تے
سارے کئی نیک لوگ جڑے آدھے زمین تے ایک ہور بھی پیغمبر دینا، حضرت خضر علیہ السلام بھی دینا، امام نبوی ورگے ابن صلاح ورگے آدھے کہ بالکل وہ بھی موجود ہے زمین تے، انہوں بھی موت نہیں آئی۔ اس تو بیان کا مطلب یہ سی کہ غلام احمد نے جڑا دجل اور فریب کیتا کتاب البریہ کہ ابن تیمیہ دا عیسیٰ علیہ السلام مر گیا، تسی سن چکے بھی عیسیٰ علیہ السلام دے نال